یہ 1944 کی بات ہے جب دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ اس دوران پولینڈ کی فوج اٹلی کے لیے مصر سے اپنے سمندری جہازوں پر سوار ہو رہی تاکہ وہاں جنگ میں حصہ لیا جائے، لیکن ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جہازوں پر صرف فوجی ہی جا سکتے تھے اور اسلحہ کی سپلائی پر مامور ایک ممبر ایسا تھا جو فوجی تو دور کی بات انسان بھی نہیں تھا بلکہ ایک ریچھ تھا۔ جی ہاں، تاریخ اس ریچھ کو ووجٹک کے نام سے جانتی ہے۔ پولینڈ کی فوج کو یہ ریچھ ایران میں لاوارث اور انتہائی کم عمری میں ملا تھا۔ اس کے بعد سے یہ ریچھ 2 سال تک فوج میں بحیثیت ایک فوجی کے طور پر خدمات انجام دیتا رہا۔ ووجٹک فوجیوں کے ساتھ ہی سوتا، ان کے ساتھ کھیلتا اور لڑائی کے دوران بھاری بھرکم وزن اٹھاتا۔ یہ ریچھ فوجیوں کے لیے ایک فیملی ممبر کی طرح ہو گیا تھا۔ جب مصر سے پولینڈ کی فوج اٹلی کے لیے روانہ ہونے لگی تو ریچھ کو خصوصی طور پر بحیثیت فوجی بھرتی کیا گیا۔ ووجٹک فوجیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا، کوئی بڑا آتا تو اسے سلوٹ کرتا اور جنگ کے دوران اسلحے کا ساز و سامان فوجیوں کو بہم پہنچاتا۔ 1 سال بعد جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچی تو ووجٹک کی آخری قیام گاہ اسکاٹ لینڈ میں ایڈنبرگ کا ایک چڑیا گھر بنا، جہاں وہ کافی عرصے رہا۔ اس کے سابق فوجی ساتھی وہاں اس سے ملنے آتے اور اس کے ساتھ وقت گزارتے۔ 1963 میں 21 سال کی عمر میں ووجٹک کی وفات ہوئی اور برطانوی نیشنل براڈ کاسٹر نے یہ نیوز سنائی۔ افسوس کے ساتھ پولینڈ کے ایک مشہور فوجی کا